اس دور کے اندر جتنا حرامزادہ تو ہے. اور بعض کہتے ہیں تاری صاحب اتنی سختی کر رہے ہو. میں کہا سارے بابیاں جناب پوری دنیا تے اسلام پھیلایا, اے انہاں نوں کہندا ہے شے کوئی نہیں ہوئے, اس بغیرت دا تسا لینا نہیں بندا. یہ تو وہ حرامزادہ ہے. اس خنزیر کا زندہ رہنا کیسے بنتا مجھے بتلاؤ نا. کمال والی بات ہے, سنیاں دے بزرگ ایڈے لابارس ہو گئے نے, یہ جیلم دا کتا قبر وچ بیٹھ کے بھونکی جاندا, تو چپ بیٹھے ہو. اس حرامزادے کو لگام ڈالی جائے. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو جاندے کتے بھونکدے پے نے, اللہ دے ولیاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں. مر گئے ہو سنیا تسی, کہاں ہے ادارے؟ پھر کہتے ہیں ملک کے اندر افراتفری کیوں ہو رہی ہے؟ پاؤ لگام نو کس سانحے کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر کوئی ممتاز قادری بن کے تو نہیں چھڑے گا, پھر ٹنگے رہو گے. بہرحال جی, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے, چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا, تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی. اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں. اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے, مسند ابی یعلا میں, المستدرک الحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان, بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا, وہ آزمائش ہے, وہ تو نہیں ٹلنی. ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر, اور وہی ہوا. آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں, ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے, ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان, بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی, لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہے. عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. اسلام کا پہلا مجدد ہے. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے, اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنے آلموسٹ 2.25 سال, 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے. 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے, لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں. بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبد العزیز مجدد ہیں, تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی. یقین کریں, میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں. میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر, تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے, کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی. صرف غلام احمد قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے. ہم نے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی.
جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر, ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں ہے نا کونوا قردۃ خاسئین, اصحاب السبت جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی, اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں, کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں, کبھی دوسری سے, کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, کبھی مسلم کا, کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ آپ باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے, کڑے نا تو کھوٹے جو باہر. ہاں ہر بندہ آگے کہہ رہا ہے نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے, پوچھو ذرا نوری سے, وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری, ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 ہائے, کتنے تو سٹیا تاری چیخاں نکلنی چاہیے نے, یہ جسٹیفائی نے. بس ہوں تھی والا کیا کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو, چیخاں انجوائے کرو انہاں دیاں. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی, وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڑی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں, ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے, غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ, تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نہ 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے. انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارغ, اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارغ. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہوا ہے, کفر لکھیا ہوا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال. آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے, یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکدا جے نا اس تو بعد چوں چوں نہیں
ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے, وہ کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ ہوں تک تسی مناظرے کرتے سو, ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں, آج کیا ہو گیا ہے؟ لے جی, آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین, زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا, میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو, میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں, پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے چھوڑے, وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو, باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا, سوڑا نہیں, وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں, اور انجینئر رافضی. ہائے 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 ہائے, اور تیرا چگا لینا سی. ہاں, جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہے یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگاتے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا, میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو. انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں. یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے.
کولڈ وار ہم نے ون کر لیا, اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں, تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہیں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں, ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے. آج سے نہیں, آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے, کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں, ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں, یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی, ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر, تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ, اب جو نیا فگر آیا ہے, ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی, اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا, اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا, اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا, تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں, ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے, ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے, جنازہ بھی پڑھیں گے, دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا, ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے, ہمارے سٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا, وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے, میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے, ابو جہل کون ہے, لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو.
اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جب نبی الاسلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابی ہیں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ کے بندو تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے، ہم ون کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی، ٹھیک ہے. رہ گئے قانونی معاملات، وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. ہاں، اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دیں کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا، یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں، ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے جانثاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو چار گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں، انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گی ذہنی کوفت، وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں، وہ واضح ہے سورہ آل عمران میں. جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکہف کی وہ دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں، یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں جو بریلوی
देवबंदी, अहले हदीस और शिया को निगाहें नहीं उठाने देते थे और कहते थे हम डिफाइन करेंगे कौन आशिक रसूल है। आज देखे बिगी बिल्ली मेरे सामने बने हुए हैं, मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह की। हाय हाय, कभी आप लोगों ने सोचा था ये दिन भी आएगा? तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों पे मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अगर नबी इस्लाम ये गम लगा के बैठ जाते कि जब तक बनु हाशिम में से अबू लहब कलमा नहीं पढ़ता तो मैं बनु उमैया के सामने इस्लाम की दावत कैसे रखूंगा, तो फिर नबी इस्लाम दावत का काम कैसे करते? ठीक है, आपने अपने दावत का काम करना है। जो बिके हुए लोग हैं, जो जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लें। ना आपने किसी को घोल के कोई चीज पिलानी है, ये तो नबी को हुक्म है कुरान में कि आपने ये काम नहीं करना। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और अल्लाह किसे हिदायत देता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। अगरचे रसूलुल्लाह हमारी हिदायत के इमाम है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ नबी, बेशक तुम सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को हिदायत देते हो, लेकिन हिदायत दावत की हद तक है। घोल के नहीं आप पिला सकते, ना नबी इस्लाम पिला सकते हैं, ना हम दावत का काम करेंगे। कोल्ड वार है, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं। हमें किसी भी हॉट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। हाँ, ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ भी चूमने हैं हद्दे रुकू झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए। हमारे भाई हैं जी, बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हाँ, मैं कभी भी एहलकार नहीं चीजों का बनता अल्लाह के फजल से ना। जब हमारी स्टेट पॉलिसी थी ना, इन मौलवियों को गोद लेना और एसेट बना के यूज करना, मैं उस वक्त किसी के कहने में नहीं था। आज तो सारे मेरे कहने में आए हुए हैं इस हवाले से कि उनकी भी पॉलिसी वही है जो हम पहले उनसे चीख चीख के मनवाना चाहते थे। उन्होंने धक्के खा खा के, दुनिया की बातें सुन सुन के, अपने ऊपर लगाई गई सैंक्शंस के डर की वजह से वो सारी बातें लर्न कर ली हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको वो एरा दिया है जो हमारी इस दावत हक, जो खत्म नबूवत की बरकत से रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक परफेक्ट उसी पैटर्न के ऊपर चल रही है अल्लाह के फजल से। उसके लिए हालातों वाकयात भी अल्लाह ने हमें बड़े फेवरेबल दिए हैं। कितने जबरदस्त फेवरेबल हालातों वाकयात दिए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, रियासती इदारे हो, सब के सब एक पेज के ऊपर है कि किसी को कोई जत्था बनाने की, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। रहेगी हमारी वीडियो से किसी को तकलीफ है और तुम लोग कांट छांट के उसमें से उसके मुंह में अपना लुकमा डाल के अपनी उसकी तशरीहात करके पेश करते हो, तो भाई आओ साबित करो उसको। गवर्नमेंट को इस तरह के मामलात करे तो मैं फिर इनको बताऊंगा कि इनकी फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो वीडियो में भी ये बात की है कि अगर किसी की बात में 99 मतलब कुफर के निकलते हो और एक मतलब इस्लाम की तरफ जाता हो और वो बंदा बात करने वाला मुसलमान हो, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो इस्लाम का हुक्म लगाएगा, 99 कुफर की बातें छोड़ देगा। जब कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमल, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार, खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है।
100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو ہیں، سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے، بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا، لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں اور نیچے ٹائٹل میں میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا؟ میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی، جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا، کیا تھا نا، اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے، اسی لیے اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے، پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی. لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے، تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں، اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں، وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عمر، اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے، وہ امرہم شورا بینہم. میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں، میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں دو، وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے
پس ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑھنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑے. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی, کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی, کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی, یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں, یہ دعوت کا کام میرا ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے, یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑیں اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا, ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے. ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا, اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.